اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے سورہ القاریہ سے، جس کا نمبر 101 ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اور مکی صورتوں میں بھی جو ابتدائی صورتیں اور آیات نازل ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں، ان کا تعلق ان سے ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں اور جو ابتدائی آیات اور صورتیں تھیں ان کے جو موضوعات تھے، وہ مین ٹاپکس ان میں توحید خداوندی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور لائف آفٹر ڈیتھ، قیامت، جنت اور دوزخ، اور قرآن پاک، یہ جو تھے اہم مضامین تھے، اور ان کو بار بار جو ہے دہرایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں لوگوں کے جو عقائد تھے وہ ان باتوں سے دور تھے، اور ان کو قریب تر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی جو ابتدائی صورتیں ہیں ان مضامین کو بار بار اور ایمفسس کے ساتھ جو ہے بیان کیا۔ یہ صورت جو ہے اس کی 11 آیتیں ہیں، اس طرح عرض کیا مکی صورت ہے، اور اس کا جو نام ہے القاریہ، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام قرآن پاک میں اور ڈسکرپشن جو ہے وہ بیان بھی ہیں، جیسے کہ الحاقہ ہے، جی، اور الطامہ ہے، الصاخہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ نام ہے، اور جو نام ہے ان ناموں کے اندر بھی ان کی ڈسکرپشن ہے۔ اور یہ جو نام ہے القاریہ، اس کا روٹ ہے قاف را عین۔ قرع کے معنی ہے نوک کرنا، اور کوئی چیز زور سے پھینکنا، اور کوئی چیز اس زور سے پھینکنا کہ اس کی آواز بھی ہو، اور اس کے ساتھ ڈسٹربنس بھی ہو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر اس کو پھینکا جائے اس چیز کو وہ تباہ کر دے اور اس کو برباد کر دے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ کر دے۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ القاریہ ہے۔ اور القاریہ سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ زمین جو بالکل بنجر ہو۔ القاریہ سے مراد وہ انسان بھی ہے کہ جس کے سر کے بال جو ہیں وہ نکل گئے ہوں، جھڑ گئے ہوں۔ تو یہ تمام میننگ اس کے اندر ہے۔ اور یہ لطف کی بات یہ ہے کہ اس پوری صورت کے اندر ایک ہی ٹاپک جو ہے بیان ہوا ہے، وہ قیامت کا بیان ہوا ہے، اور اس کے مختلف جو احوال ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں، اس کے جو اثرات ہیں،
ان کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسری اہمیت کی بات قابل غور یہ ہے کہ اس کو ابتدائی 3 آیتوں کے اندر ریپیٹ کیا گیا ہے 3 مرتبہ۔ پہلے سوال پہلے کہا گیا القاریہ، وہ آواز کہ جو بہت زور سے دھماکہ کرے گی، اور اس کے دھماکے کے نتیجے میں ڈسٹربنس ہوگی۔ اب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسی فیکٹریز میں جب آپ جاتے ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ شور ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کو پروٹیکٹیو چیزیں پہنائی جاتی ہیں، اور خاص طور پر کانوں کے اندر ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں تاکہ اس شور سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اور آپ کے کانوں کی جو سماعت ہے وہ اس شور کے نتیجے میں ڈیمیج نہ ہو جائے۔ تو یہ وہاں پر حال ہوگا کہ القاریہ جب واقع ہوگی قیامت، تو ایک زوردار دھماکہ ہوگا، حادثہ ہوگا، انسیڈنٹ ہوگا، اور وہ ایک معمولی انسیڈنٹ نہیں ہوگا کہ جب ہم دروازے کو دباتے ہیں، مارتے ہیں، تو اس سے کتنی آواز آتی ہے، گھر کے اندر جو لوگ سونے والے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کی سماعت میں بھی اثر پڑتا ہے، ان کے دماغ میں بھی اثر پڑتا ہے۔ تو اللہ نے پھر دوبارہ سوال کیا ریٹوریکلی، مل قاریہ، وہ کون سی چیز ہے کہ جو یہ زوردار دھماکہ ہوگا اور اس کی آواز ہوگی؟ پوچھا گیا ہے وما ادراک مل قاریہ، اور آپ کو اگر پتہ بھی چل جائے کہ قاریہ کیا ہے، تو آپ کو ادراکا، آپ کو اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے کہ اصل میں القاریہ کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی زمانے میں اسلام کے جو آیات اور صورتیں نازل کی، ان کے اندر یہ الفاظ ہوتے تھے، اور یہ الفاظ ان لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں کہ جن کا قیامت پر ایمان تھا اور جن کا قیامت کی پر ایمان نہیں تھا، اور دونوں کو سنانے کا مقصد کیا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں وہ اس طرف غور کریں کہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور اس کی بڑی آواز ہوگی، اور اس آواز کے نتیجے میں جو ہے انسانوں پر، جانداروں پر، مخلوقات پر کیا اثر ہوں گے۔ تو انسان حیرت کرتا ہے کہ ہاؤ از پاسبل۔ تو انسان اس سے پوچھے کہ یہ کیسے پاسبل ہوا کہ ہم دنیا میں آ گئے ویسے، اور یہ دنیا ساری کی ساری آباد ہو گئی۔ اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ انسیڈنٹلی ہو گئی ہے، آٹومیٹکلی ہو گئی ہے، یہ نظام چل رہا ہے، تو یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا؟ نہیں، اس نظام نے ایک دن اس کی پرپس پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس نظام نے ختم ہونا ہے۔ جس نے اس نظام کو قائم کیا ہے وہ اس نظام کو تباہ و برباد بھی کرے گا۔ پھر اس کی تفصیل بتا دی اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 3 سے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن کے دھماکے کو جب انسان سنیں گے تو انسانوں کی حالت کیا ہوگی کہ فراش المبثوث، یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کی طرح ہوگی، اور مبثوث کے معنی ہے کہ وہ سکیٹرڈ ہوں گے، وہ ہوں گے لیکن بہت ہی کمزور اور بہت ہی منتشر ہوں گے۔ اب یہ جو امیجری ہے، ڈسکرپشن ہے، یہ بتاتی ہے اس دن کی ہولناکی کی تصویر ہے کہ انسان جب آواز کو سنیں گے تو وہ آواز مطلب ہے کہ ہر چیز کو افیکٹ کرے گی، لیکن انسان جب اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو انسان ایک ڈائریکشن کے اندر جا رہے ہوں گے، اور انسانوں کی مثال کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوگی کہ بٹر فلائز کی طرح، کہ وہ کیا کریں گے، وہ سکیٹرڈ ہوں گے۔ اور بٹر فلائی کی کیا مثال ہوتی ہے کیڑے مکوڑوں کی، کہ وہ جو ہے بغیر کسی ڈائریکشن کے وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مین ایم کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو آگ کے اندر جو ہے وہ پھینک دے، اس کی پر جو ہے وہ قربان ہو جائے۔ تو یہ انسان جو ہے اس وقت ان کو ہوش نہیں ہوگا کہ کیا ہو گیا ہے،
اور وہ سب ایک طرف جو ہے وہ ایم لیسلی وہ بھاگ رہے ہوں گے، حالانکہ ان کو وہ آواز کسی ایک خاص ڈائریکشن میں لے جا رہی ہوگی، لیکن انسان ایک جیسے خواب غفلت میں آپ کسی کو اچانک اٹھا دیں تو وہ پہلے تو یہ سارٹ آؤٹ کرے گا کہ ہوا کیا ہے اور اب کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اسی حال میں ہوگا، لیکن انسان کو ہوش سنبھالنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ ہولناکی بتائی جا رہی ہے، اور یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا یہ اس وقت ہوگا، یہ اس وقت ہوگا، اور اس کے بعد جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت کی کیفیت جو ہے وہ بالکل ہی عجیب و غریب ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، صرف دو ڈسکرپشن بتا دی ہیں یہاں پر، اور یہ انسان کے لیے کافی ہے، کیونکہ انسان اس زمین کی، اس کائنات کی ایک پاورفل مخلوق تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو مسخر کیا، اور جس انسان نے اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے یہاں کی بہت بڑی بڑی مخلوقات کو مسخر کیا اور ان کو اپنے فائدے کے لیے اس نے استعمال کیا، اس انسان کی، اس مخلوق کی اس دن یہ مثال ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑوں کی مثال کیسے ہوگی؟ اہن کہتے ہیں روئی کو، کاٹن کو، اور منفوش کے معنی ہے کہ اس کو تار تار کر دیا گیا ہو، رنگ برنگ کی اون ہوگی اور اس کو تار تار کر دیا گیا، یہ پہاڑوں کی مثال ہوگی۔ تو ایک طرف تو ایک بہت ہی عظیم الشان مخلوق انسان، حضرت انسان کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، دماغ عطا فرمایا، اس نے اس دنیا کو مسخر کیا، اور اس کے مقابلے میں یعنی انسان فزیکلی پہاڑ کے مقابلے میں کیا ہے، اس کے ایک پتھر راک کے برابر بھی نہیں ہے، اور یہ پتھر اور راک اور پہاڑ جو تھے دنیا میں بہت ہی مضبوط تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی نیچر جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو بدلنا جو ہے مشکل ہے پہاڑ کے مقابلے میں۔ ایک بہت بڑے پہاڑ کو گرانا، اس کو اپنی جگہ سے ہٹانا آسان ہے، لیکن انسان کی جو نیچر ہے اس کو ہٹانا، اس کو چینج کرنا مشکل ہے۔ تو یہ پہاڑ، اس کی سالڈنس، اس کی فرمنس جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیدا کیا کہ زمین کے اندر زلزلے آئیں تو زمین کے زلزلوں کے مقابلے میں جو ہے پہاڑ جو ہے وہ اس کو ثابت قدم رکھیں، ایک میخ کی طرح ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھامی ہوئی ہے۔ لیکن ان پہاڑوں کی مثال کیسے ہوگی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور وہ اڑ رہے ہوں گے فضا کے اندر، اور ایسے ان کی حالت ہوگی کہ رنگدار روئی کی طرح ہوں گے جن کو دھنا گیا ہو، اور وہ بھی سکیٹرڈ ہوں گے۔ تو یہ جو مناظر ہیں ان کو پہلے تو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان کی مثال ایسی ہو جائے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے اور زمین میں دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے اور انسان پھر کھڑا ہو جائے۔ انسان تو زمین میں مل جائے گا، ہزاروں سال اس پہ گزر جائیں گے، دوبارہ کیسے اس کو اٹھا سکتا ہے؟ اور اسی طرح یہ پہاڑ بہت مضبوط ہیں، ان کا جو ہے اپنی جگہ سے ہلنا یہ ناممکن ہے۔ یہ تمام باتیں اس معاشرے کے اندر لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں کہ لوگ جو تھے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے کہ خدا کے وجود کو اور قیامت کا آنا جو ہے یہ مشکل ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے۔ اب مقصد جو اہم بتایا جا رہا ہے اس کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے، جو اس سورت کا خلاصہ ہے۔ یہ تمام جو ہو جائے گا تو یہ کس بات پہ ہوگا؟ اس اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مقصد یہ ہوگا کہ اس چٹیل میدان کی طرح زمین، دنیا جو ہے وہ برابر کر دی جائے گی، اور لوگ میدان کے اندر کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال نامے دیکھنے کے لیے۔ تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال جو ہیں ان کو وزن کیا جائے گا، اور وزن کے لیے جو لفظ استعمال کیا موازین،
موازین ہے پلورل کی، ایک تو موزون کی پلورل ہو سکتی ہے اور ایک میزان کی ہو سکتی ہے۔ میزان کو تو اسکیل کہتے ہیں، پلہ جس کے اوپر آپ چیزوں کو وزن کرتے ہیں، اس سے اگر یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور موزون یعنی جو بوجھ ہے، جو چیز آپ پلڑے میں رکھ رہے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس انسان کے اعمال جو ہیں وہ بھاری ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی پیکیولیر جو ہے وہ ڈسکرپشن ہے۔ اعمال تو ہمیں نظر بھی نہیں آتے ہیں ویسے، کہ کیسے ہم پتہ چلے کہ اعمال بھاری بھی ہو سکتے ہیں اور اعمال لائٹ بھی ہو سکتے ہیں ویسے۔ دیکھیں حدیث پاک میں اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ جب نمازی مسلمان نماز کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے کندھے پر اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے آتا ہے، اور جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو اس کے گناہ نیچے گرتے ہیں، ویسے رکوع میں جانے سے اس کی گردن سے گناہ نیچے گرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور مہربانی اور رحمت کے دیکھیں کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے گناہوں کا بوجھ لے کر، اور رکوع میں جاتا ہے تو گناہ جو ہے وہ گرتے ہیں نیچے، اس کی بوجھ ہلکی ہوتی ہے، اس کی کمر ہلکی ہو جاتی ہے، اور سجدے میں جاتا ہے تو پھر اس کے گناہ جو ہے وہ گرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی گناہوں کا کفارہ بنایا ہے بس۔ تو یہ بڑی عجیب ایک مطلب ہے کہ ڈسکرپشن ہے، امیجری ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو لائیں گے، اور یہ واقعی قرآن پاک میں ایک جگہ پر آیا ہے کہ یحملون اوزارہم علی، کہ اپنی گردنوں پر، اپنی بیگ کے اوپر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے آ رہے ہوں گے۔ اور یہ آج کل تو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بوجھ ہیں، جیسے ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے رائٹ اور لیفٹ پہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ ہم ہاتھ بھی مار لیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ لائٹ ہے ویسے۔ تو اسی طریقے سے ہم گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر آ رہا ہے لیکن ہم محسوس نہیں کرتے ہیں ویسے۔ لیکن اس دن کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، میزان میں، اسکیل کے اندر انسان کے اعمال کو جو ہے وہ ناپا جائے گا، تولا جائے گا، بس گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے ویسے؟ دو افراد ہیں نماز پڑھتے ہیں، دو افراد نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، لیکن دونوں کی نمازوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر خشوع و خضوع ہے، اس کے اندر رونے کی بھی جو ہے وہ حرکت ہو رہی ہے، ڈر ہے، خوف ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اور ایک طرف 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں لیکن نہ تو خشوع ہے نہ خضوع ہے، اور وہ دنیا کے معاملات میں جو چھوڑ کے آئے ہیں ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور یہ کہ نماز کے بعد میں نے دکان پہ جانا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، اسی کے اندر دماغ جو محو ہے۔ تو اب دونوں کی نمازوں کے اندر وزن کے لحاظ سے فرق ہوگا، کہ اس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا کام کے اندر، اسی اخلاص اور کنسنٹریشن کی برکت سے نماز جو ہے وہ بھاری ہوگی، اور اس کی اگر کمی ہوگی تو نماز کا بوجھ جو ہے وہ کم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ایک ترازو میں جب اعمال کو تولا جائے گا تو جس کے اعمال بھاری ہو جائیں گے، بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے، اور یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ ہوگا۔ پہلے تو ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں اور جو ایمان سے محروم ہیں، ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، یہ ایک سپریشن ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا جو ہے نا وزن کا جو ہے وہ اس کے اندر ان اعمال کو جو ہے ان کو اسکیل پہ ڈالا جائے گا۔ تو جو ایمان والے ہوں گے پھر ان کے اعمال کے اندر جو اچھے اعمال ہوں گے اور جو برے اعمال ہوں گے، پھر اس کے اندر بھی پتہ چل جائے گا کہ جس کے اچھے اعمال جو ہیں وہ بھاری ہیں۔ پہلے جو مطلب ہے کہ تولا جائے گا تو ایمان جو ہے اس کے بھاری ہونے کی وجہ سے اہل ایمان کے اعمال جو ہیں وہ بھاری ہوں گے۔ پھر دوبارہ جب صرف اہل ایمان کے ہوں گے تو جن اہل ایمان کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اور وہ بھاری ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہو۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ایک ایسی زندگی میں ہوں گے
راضیہ کہ جس کو وہ پسند کریں گے اور وہ اس سے وہ خوش ہوں گے اور وہ اس سے سیٹسفائی ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال اور وزن جو ہے وہ ہلکے ہوں گے، ان کا وزن نہیں ہوگا کچھ، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کی ماں کیا ہوگی؟ ہاویہ ہوگی۔ اب یہاں پر فگریٹیولی استعمال کیا ام سے مراد ہے مدر، انسان کی ماں، انسان کی اوریجن، اور وہ جگہ کہ جہاں انسان کو پناہ ملتی ہے، جو اس کی پلیس آف ریفیوج ہے۔ اور ہاویہ سے مراد یہ ہے کہ باٹم لیس پٹ، یعنی ایسا گڑا کہ اس کے نیچے اور کوئی چیز نہیں ہے بس۔ وہ ہاویہ جس کے وزن کم ہوں گے، ان کو ایک ایسے گڑھے میں ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا کہ جس کے نیچے اور کوئی گڑھا نہیں ہوگا، اور وہ سب سے آخری گڑھا ہوگا۔ اور ہاویہ بھی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اس کا ایک نام ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، یہ کیا ہے؟ یہ ایک آگ ہے جو کہ جھلس رہی ہے، اور جو کہ بہت ہی انسان کو جو ہے وہ تباہ جو ہے وہ برباد کر دے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ دنیا کی جو آگ ہے، یہ آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں ایک حصہ ہے بس۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ جہنم کے آگ کے 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے بس۔ یعنی اور یہ بھی ہمارے لیے کتنی خطرناک ہے کہ انسان کو کتنی یہ تباہ و برباد جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ آگ سے جو ہے وہ ڈرا جائے، اور اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اور جہنم سی آگ سے بچو اگر کہ کھجور کا ایک جو فرکشن ہے اس کے ذریعے بھی اگر آپ بچ سکتے ہیں، کہ کھجور کا ایک ٹکڑا اگر آپ نے کسی بھوکے کو، پیاسے کو دے دیا اور اس کی جان بچ گئی، تو اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے، سخی ہے، فیاض ہے، رحیم ہے۔ وہ آپ کی اس سخاوت ایون تو چھوٹی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، تو وہ بہت بھاری ہوگی۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق میں سے ایک بندے کو بلائیں گے، اور ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے حساب کتاب کے لیے اس کے اعمال نامے میں سے اور کوئی چیز نہیں نکالیں گے، کہیں گے ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالو، اور وہ چھوٹا سا ٹکڑا وہ انسان دیکھ کے حیران ہوگا کہ یہ کیا ہے ویسے میرے لیے، پتنی میں تو بہت ہی گناہگار گار ہوں، میرا تو کیا انجام ہوگا۔ اس ٹکڑے پہ کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ جو اس نے کلمہ پڑھا تھا دنیا میں، وہ 99 رجسٹر ہوں گے بہت ہی بڑے اس کے اعمال نامے کے، اور اس میں ایک ٹکڑے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ وہ اتنا بھاری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ لا الہ الا کی برکت سے تمہیں آج ہم نے بخش دیا ہے، اور تم سیدھے جنت کے اندر جاؤ گے۔ تو مسلمان کو اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے، اور شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، اور اس کلمے کی بہت ہی برکت ہے، اس کا بہت وزن ہے۔ یہ کلمہ جو ہے آپ بطور وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ مثال کے طور پر آپ نے سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، اللہ اکبر پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، تو یہ اس کی بہت بڑی مطلب ہے کہ برکتیں جو ہیں وہ مناقب بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ قیامت کا منظر ہمارے سامنے رہے، اور ہمارے اعمال جو ہیں اس دن بھاری ہوں، ہمارے اعمال کے اندر نور ہو، کیونکہ اس دن اندھیرا ہوگا، اور جن کے اعمال کے اندر اچھائی ہوگی وہ اپنے نیک کاموں کی برکت سے اور نور سے جو ہے وہ چلیں گے، ورنہ تو جو منافق ہوں گے
اور جو ایمان سے محروم ہوں گے لوگ وہ اس نور سے محروم ہوں گے اور وہ اندھیرے کے اندر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو صورت ہے القاریہ، اس کی جو ہم نے تلاوت کی ہے اور اس کا جو ہم نے ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اور جو ہم نیک کام اس کی توفیق سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے قبول فرما لے اور اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔